بدلے علی کے علی کی بیٹیوں سے لیے گئے، بدلے علی ولی اللہ کے علی کی بیٹیوں سے لیے گئے۔ بالکل محرم کا چاند قریب آ گیا، اب دن رہ گئے ہیں، یہ راتیں تڑپ کے گزارنا، چاند ایسے دیکھنا جیسے غریب دیکھتے تھے۔ محرم کا چاند امیر بن کے نہیں، ہر چاند امیری میں دیکھتے ہو۔ میں حسین کا ذاکر محرم سے پہلے علم عباس پہ تمہیں منت کر کے کہہ رہا ہوں، تمہیں زہرا کی چادر کا واسطہ، محرم کے چاند کا پتہ چل جاتا ہے کہ آج چاند ہے۔ جب شام غروب کا وقت ہو، بہنیں بیٹیاں لے کے چھت پہ آ، چاروں طرف سے محرم کے چاند کو ڈھونڈ، جب محرم کے چاند پہ نظر پڑے رو کے کہنا زینب تیرے اجڑنے کا بڑا ارمان ہے، بی بی ہم میں نے بیٹیاں لے کے اپنے گھر میں چاند دیکھا ہے، علی کی بیٹی تو جنگلوں میں رو رو کے کہتی رہی ہے حسین کون سا چاند طلوع ہو گیا میرے سر سے چادر اتر رہی ہے۔ تم نے چاند دیکھنا ہے امیری میں، علی کی بیٹیوں نے دیکھنا ہے غریبی میں۔ تمہیں حسین کا واسطہ 10 دن محرم کے امیر نہ رہنا، اللہ نے تجھے امیر بنایا ہے تو حسین کی وجہ سے، جسے حسین غریب کر دے اسے پھر کوئی امیر نہیں کرتا۔ اللہ نے تجھے امیری دی ہے، تیرے پاس نفاست ہے، صدا تیری رہے۔ حسین کے دن میں امیر نہ رہنا، گریبان کھول دینا، آستینیں پلٹ دینا، ایسے گلیوں میں پھرنا تجھے لوگ دیکھ کے پہچانے اس کا کوئی نقصان ہوا ہے۔ اس دن تو شیعہ بنے گا جس دن تجھے محرم میں گلی میں گزرتا ہو کوئی پوچھے گا تیرا کوئی مر تو نہیں گیا، تیری حالت بتاتی ہے تیرا کوئی نقصان ہوا ہے۔ گھروں میں چارپائیاں الٹ دینا، زمین پہ سونا، سادہ خوراک کھانا، کم پانی پینا، ماتم میں زیادہ رہنا، امام بارگاہوں میں رہنا۔ آج کے دور کے بچے کہتے ہیں گھر میں بھی مجلس سن سکتے ہیں، لائیو بھی مجلس سن سکتے ہیں، ٹی وی پہ بھی مجلس دیکھ سکتے ہیں۔ بے شک سنو، لیکن زہرا گھر میں نہیں آتی۔ ہاں زہرا حسین کے گھر آتی ہے۔ تم نے پرسہ دینا ہے محمد کی بیٹی کو، تمہیں امام بارگاہوں میں آنا پڑے گا، تمہیں جلوسوں میں جانا پڑے گا۔ ذاکر چھوٹا ہو بڑا ہو، زمین پہ غریب بن کے سننا، سادگی سے 10 دن گزارنا۔ یہ میں نے کی ماتمیوں سے اپیل، یہ بہنوں بیٹیوں کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں، پورے 10 دن میری کوئی بہن کانوں میں زیور نہ پہنے، کوئی بچی کانوں میں زیور نہ پہنے۔ ہو سکتا تو کان کا زیور پہن کے مجلس میں آئے، سکینہ کی طرح زیور پہ نظر پڑ جائے، رو کے کہے اماں مجھے بھی تو میرے بابے نے یمن سے منگوا کے دیے تھے۔ میری بہنیں بیٹیاں کوشش کرنا محرم کے 10 دنوں میں کوئی ماں مجلس میں بیٹھ کے اپنے بچے کا منہ نہ چومے، اپنے بچے کے چہرے پہ پیار نہ کرے۔ ہو سکتا ہے تو بچے کو پیار کر رہی ہو، اصغر کی ماں کی نظر تیرے بیٹے میں پڑ جائے، رو کے کہے اصغر سے پیارا تو نہیں تھا، اکبر سے پیارا تو نہیں تھا۔ محرم غریب بن کے منانا۔ میری دعا ہے عزاداری کا موسم قریب ہے، میرا مالک عزاداروں کی حفاظت کرے، بارگاہوں کی حفاظت کرے۔ لاہور والوں کم از کم پوری دنیا میں تمہارا حق بنتا ہے، تم محرم سے پہلے رو، تم محرم سے پہلے ماتم کرو، اس لیے کہ تمہارے شہر میں وہ شہزادی رہتی ہے جو محرم سے پہلے اجڑ گئی ہے۔ یہ محرم کے قریب ہو کے نہیں، یہ محرم سے پہلے اجڑ گئی ہے۔ اس نے کربلا میں کیا کیا دیا ہے؟ اس نے 6 بیٹے دیے، اس نے سر کی چادر دی، اس نے مسلم جیسا شوہر دیا۔ تو نہیں رو سکا تو سید بیٹا ہائے کرنا، اس نے شام غریبہ ایک بیٹی دی ہے، جہاں حسین کے بیٹوں کی قبر ہے وہاں رقیہ کی بیٹی کی قبر بھی ہے۔ تفصیلی شہادت پڑھوں گا، وقت زیادہ گزرے، بس قریب سے شہادت پڑھنا چاہوں گا۔ جتنے عزادار بیٹھے ہو، ماتمی بیٹھے ہو، یہ ہے لاہور والی ملکہ کا غم۔ مجھے عزت عباس کی قسم، اتنی بہادر تھی میری سیدزادی، یہ میری لاہور والی شہزادی اتنی بہادر تھی، یہ مردوں میں ہوتی تو عباس ہوتی۔ اس کی ایک شجاعت سناؤں، یہ اتنی بہادر ہے، اس نے عاشور والے دن حسین کا ذوالجناح تیار کیا ہے۔
تو نہیں رو سکا. میں وجہ پڑھوں. حسین بہن کے خیمے سے بہن کو ودا کر کے جب باہر آیا, حسین نے دیکھا کہ حسین کا زلجنا تیار کھڑا ہے. حسین کی آواز آئی, نہ میرا غازی, نہ میرا اکبر, نہ میرا قاسم, میرا گھوڑا کس نے تیار کیا ہے؟ اتنا کہنا تھا, یہ پردے سے عباس کی بہن کی آواز آئی, مولا تیری کنیز نے تیار کیا ہے. حسین رو کے دے, رقیہ تجھے کس نے بتایا ہے کہ زین ایسے رکھتے ہیں, لجام ایسے ڈالتے ہیں, رکاب ایسے پھینکتے ہیں؟ رو کے کدی شب عاشور جب تو بہن کے خیمے میں تھا, غازی روتا ہوا میرے خیمے میں آیا, رو کے کہا تو ام البنین کی بیٹی ہے, میں ام البنین کا بیٹا ہوں, کل ہمارا مولا غریب ہو جائے گا, میرے بازو کٹ جائیں گے, میرے حسین کا گھوڑا تیار کر دینا. حسین کی آواز آئی, ام البنین تیری اولاد کی وفا کے صدقے میں نے تیار کیا. جب مسلم کو زیادہ سے زیادہ 2 منٹ, جنہوں نے تابوت لے کے آنا جی بالکل تیاری رکھیں, 1.5 یا 2 منٹ کے بعد جنازہ آئے گا. جب جناب مسلم کو کوفے میں گرفتار کیا گیا, مسلم کی حالت کیا تھی؟ 2 منٹ میں نے مانگے, 2 منٹ غریب بننا, 2 منٹ کے لیے غریب بننا. حالت کیا تھی مسلم کی؟ ابرو کٹے ہوئے تھے, ہونٹ پہ تلوار لگی تھی, چہرے پہ نیزوں کی انیوں کے نشان تھے, ہاتھوں میں ہتکڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں. مسلم کوفے کے بازار میں داخل ہوا, مسلم کی آنکھوں میں لہو, چہرے پہ علی والا جلال. مسلم کسی سپاہی کو قریب نہیں آنے دے رہا تھا, کسی کو دھکا دیتا, کسی کو تتکارتا. سپاہی ڈرتے مسلم کے قریب نہیں آ رہے تھے, مسلم کے بدن سے لہو جاری تھا. اس جلال کے ساتھ عقیل کا بیٹا کوفے کے بازار میں داخل ہوا. کوفے کے دروازے پہ کھڑے کے بندے نے مسلم کو آتے ہوئے دیکھا. یہ بندہ تھوڑے عرصے بعد وہیں کھڑا تھا. اس نے اسی دروازے سے سجاد کو آتے دیکھا. سجاد کی آنکھیں جھکی ہوئی تھی, گردن جھکی ہوئی تھی. کوئی سجاد کو ادھر کھینچتا, کوئی سجاد کو ادھر کھینچتا. یہ شخص سجاد کے قریب گیا, رو کے کہنے لگا, تھوڑا عرصہ پہلے یہاں سے مسلم گزرا تھا, اس کی گردن نکڑی ہوئی تھی, سینہ اس کا تنا ہوا تھا, کوئی اس کے قریب نہیں آ رہا تھا. سجاد رو کے دے, تو نے انصاف نہیں کیا, مسلم اکیلا آیا تھا, میرے ساتھ علی کی بیٹیاں بغیر چادر کے, بغیر برقعے کے. کوفے کے دروازے پہ جب علی کی بیٹیاں آئیں, آخری لمحہ لینے لگا ہوں, جب جناب مسلم کو کوفے میں دارالامارہ کی چھت پہ لے کے گئے, جناب مسلم کی آخری وصیتیں, ان میں سے ایک وصیت, میں نے کوفے میں قرض دینا ہے, میری تلوار بیچ کے میرا قرض اتارنا. دوسری وصیت, مسلم نے کہا, ہو سکے مجھے پانی پلاؤ. ایک سپاہی پانی لے کے آیا, اس نے مسلم کے قریب پانی گیا, مسلم نے اپنے منہ کا خون اس پانی میں ڈالا. جب پانی کا پیالہ مسلم کے لہو سے بھر گیا, مسلم دارالامارہ کی چھت پہ تھا, مسلم نے کوفے کی باہر والی دیوار پہ اس پانی کے پیالے کو مارا, پانی باہر والی دیوار پہ گر گیا. سپاہی دیکھنے لگا, پینا نہیں تھا, منگوایا کیوں تھا؟ مسلم نے کہا, میری مجبوری ہے. اب ذہن میں نقشہ رکھنا, مسلم نے اپنے لہو والا پانی کوفے کی دیوار پہ پھینکا, کوفے کی دیوار پہ مسلم کے لہو کا نشان آ گیا, مسلم کے خون کے چھینٹے آ گئے. یہ جملہ سمجھ رہی ہے؟ اب ماتم کی تیاری کرنا. ادھر علی کی بیٹیوں کا قافلہ کوفے کے دروازے پہ آیا, یا مسلم کی بیٹی کی آواز آئی, اماں قافلہ روک, ہمیں بابے کی خوشبو آ رہی ہے, اماں کہیں سے بابے کے خون کی خوشبو آ رہی ہے. ابھی علی کی بیٹی نے آنکھیں کھولی تھی, آواز آئی, السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ, محمد کی بیٹی تجھ سے میرا سلام ہو. زینب کی آواز آئی, سجاد یہ مجھے سلام کس نے کیا؟ آواز آئی, اماں سر اٹھا, وہ دیکھ مسلم کا سر کوفے کے دروازے پہ لٹک رہا ہے. علی کی بیٹی نے سر اٹھایا, یا لاہور والی رقیہ دوڑ کے آئی, روک دی, علی کی بیٹی مجھے اجازت دے, میں مسلم سے کوئی بات کر لوں. آواز آئی, جلدی کر. روکل کی چادر کا گلا نہیں ہے, پامالی کا گلا نہیں ہے, ایک سوال کا جواب دے, تیرے ساتھ میرے 2 بچے آئے تھے, مجھے بتا میرا محمد کہاں ہے, مجھے بتا میرا ابراہیم کہاں. ماتم حسین.